ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہتے ہو تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن میں غالب کر دیتی ہے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گر جاتا ہے۔ آج پھر تیری یاد آ گئی جب پان والے نے پوچھا کتنا چونا لگاؤں۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اے زندگی آ بیٹھ، چائے پیتے ہیں، تو بھی تھک گئی ہوگی مجھے بگاتے بگاتے۔ ہمارا ایک غلط انتخاب ہمارے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چھڑیاں خطرناک ہوتی ہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ تھوڑا اجنبی ہی رہنے دو، میں کئی بار خاص سے عام ہوا ہوں۔ میری لکھی ہوئی باتیں کہیں محفوظ کر لینا، جب تم پہ بیتے گی تو تمہیں میرے یہ الفاظ یاد آئیں گے۔ ہم اکثر منافقوں کی صفوں میں بدتمیز کہلائے جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے مجھے سیرت سے پیار ہے، صورت سے نہیں۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پہ بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم وہ واحد شخص ہو جس کے لیے میں نے خود کو بیکار کر دیا ہے۔ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگتے ہیں لوگ۔ بالکل مفت مشورہ ہے، تصویروں پر فلٹر اتنا ہی لگائیں کہ ملنا پڑے تو شرمندگی نہ ہو۔ کبھی کبھی آنکھوں سے زیادہ دل روتا ہے۔ مرشد لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے دو بکواس الفاظ اعتبار اور محبت کے ہیں۔ منافق لوگ دھوکہ دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔